اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا عفق کے معاملے میں صفائی پیش کرنا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ رشتے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھیں۔ شروعی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متبنہ بالکل بیٹے جیسا ہوتا ہے، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی کہ اللہ سے مشورہ بغیر کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کیا، اور قرآن پاک کی آیت فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرن وکان امر اللہ مفعولا۔ بس جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر سکیں، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں، اور خود سجدے میں گر گئیں اور 2 مہینوں کے روزے کی منت مانی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بذا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کے قصے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ میں گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی بزرگ تھیں، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھیں اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات پاک بیویاں نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ سے لمبا ہونے سے مراد بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا ہی وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھیں کہ یہ سب کا حصہ ہے۔ فرمانے لگیں کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگی کہ سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھیں بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضور اقدس حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو اس قصے کو نقل کر رہے ہیں کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو، غرض رشتہ داروں، غریبوں، بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں ذرا سا رہ گیا تو برزہ رضی اللہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔
یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ 12,000 درہم تو ختم کر دیے گئے، تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ کوئی مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں وہ رہتی تھیں۔ صدقے کی کثرت کی وجہ سے ماول مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی۔ سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ فائدہ عورتوں کو بالخصوص مال سے محبت ہے، وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی ہی نہ تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ایمان پر خاتمہ نصیب۔